قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کتاب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ حکمت تنظیم ہے، اور یہ کتاب جو ہے خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں. بہت ہی چھوٹی اور مختصر جو ہے یہ آرٹیکل، کتاب بھی نہیں کہوں گا، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کو جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو حکمت تنظیم جو ایک کتابچہ ہے، ہوتی ہے جو نظر انداز ہو جاتی ہے، جس سے ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی ہماری کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کتاب کے اندر 2 سے 3 چیزوں کو جو ہے بالکل نمایاں طور پر انہوں نے رکھا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو چھوٹا کام ہے ایک فرد کی ضرورت پڑتی ہے، اور کسی اس سے تھوڑا بڑا کام کرنے کے لیے 2-3 افراد مل کر اس کام کو کر لے سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا کام ہو جس میں بہت بڑا مقصد ہو، جس میں بہت بڑا چینج لانا ہو، بہت جو ہے بڑا ڈریم ہو، ایسے چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے 1 یا 2 افراد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ایک آرگنائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی مثال ریسنٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاند پر سدرن پول کی طرف ایک سیٹلائٹ کو بھیجنے کے لیے ایک جو ہے چندریان جو بھیجنے کے لیے جو ہے پوری ایک آرگنائزیشن اس کے پیچھے لگ گئی، اس کی پوری ایک محنت لگ گئی، تب جا کر ان کے لیے وہ اچیومنٹ ہوا. تو ایک بڑے کام کو کرنے کے لیے آرگنائزیشن کا ہونا لازمی ہے. ایک فرد اس بڑے ڈریم کو جو ہے اچیو نہیں کر سکتا. تو پہلی جو چیز یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن ایفیکٹو اور ایفیشینٹ ہو. جس بھی فیلڈ میں وہ کام کر رہی ہو وہ ایفیکٹو ایفیشینٹ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہیومن ریسورسز کا صحیح استعمال کرے. اپنے پاس جو افراد ہیں ان کو کس طرح بہترین استعمال کیا جا سکے اس کے اندر جو ہے ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم مینٹیننس آرگنائزیشن نہ بنے بلکہ موومنٹ بنے. ان دونوں کے اندر فرق ہوتا. مینٹین کرنا مطلب آفس مینٹین کر لینا، 3 بچے ریٹائر ہو گئے تو 3 بچوں کو ایڈ کر لینا، یہ مینٹین آرگنائزیشنوں کا کام رہتا. موومنٹ کا کام ایسا نہیں رہتا. موومنٹ کا کام بالکل واضح رہتا. ان کے درمیان ممبران کی بھی بڑھوتری ہوتی، ایسوسیٹس بھی بڑھتے، ان کا کام کا پھیلاؤ بھی رہتا، الگ الگ ڈائمینشنس کو بھی سلیکٹ کرتے، الگ الگ طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے، الگ الگ فیلڈس کو سلیکٹ کرتے، الگ الگ جو ہے کاموں کو کر اپنے اثرات کو جو ہے مرتب کرتے. تو اس ضمن کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ 3 اصول جو ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر ہونی چاہیے. اس کا مقصد کے لیے جان اور روح کی حیثیت، اس کا مقصد یعنی جس تنظیم کے لیے ہم کام کر رہے، جو پوری تنظیم کے جو کام ہے اس کا جو پہلا پوائنٹ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے مقصد کے لیے ہماری پوری جان اور روح لگ جائے. یعنی ہم جس صلاحیتوں کو، وقت کو، زندگیوں کو لگا رہے ہیں یہاں پر، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی ہنسنے کا کام نہیں ہے، یا پھر جو ہے بس آ کے جو ہے تھوڑا سا وقت گزار لیے، اس طرح کا کام نہیں ہے. یہ ہماری آخرت کو سٹیک پہ لگا ہوا کام ہے، ہماری آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا مقصد ہماری زندگی کا جو ہے نصب العین بن جائے. دوسری چیز، جو کام ہم آج کر رہے ہیں وہ کام ہمارے لیے آنے والے دنوں کے اندر ریزلٹس جو ہے پیدا کرے. یعنی کیا کر رہے نہیں معلوم، کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، اس طرح کام نہ ہو، بلکہ اب جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کے نتائج آپ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر اس کو جو ہے محسوس کرے، اس کام کے نتائج کو جو ہے آگے جو ہے لے کر ویژن آپ کا جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے. تیسری چیز، آپ کے اس کام کے نتیجے کے اندر سماج کے اندر آپ کے اثرات کس طرح مرتب ہو رہے، یہ بھی جو ہے تیسرا جو ہے اہم پوائنٹ ہے. پہلی چیز مقصد کے اندر لگن ہو،
دوسری چیز وہی کام کرے جو آنے والے چیزوں کے اندر نتائج آپ کے پیدا کرے، اور وہ نتائج اس طرح افیکٹو ہو کہ لوگوں کے باہر سے اثرات آپ کو معلوم ہوا۔ آپ خود سے اپنا انالائز تو کریں گے، لیکن لوگ محسوس کریں کہ آپ کے کام کا جو ہے افیکٹونیس کیا ہے۔ عزیز دوستوں، اس کے ضمن کے اندر آخری کے 7 پوائنٹ مختصر سے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ PDF ہے، بہت مختصر 19 to 20 پیجز ہے۔ ایک بار خاص کر جو یونٹ چلا رہے ہیں، سب یونٹ چلا رہے ہیں، سرکل چلا رہے ہیں، ان کے لیے یہ آرٹیکل بہت ہی مفید ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ تنظیم خود مقصد نہ بن جائے، تنظیم میں جوائن کرانا نہیں، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ سماج کے اندر، نوجوانوں کے اندر، یوتھ کے اندر ریکنسٹرکشن آف دا سوسائٹی کا کام کرنا ہے الہی ہدایت کے مطابق۔ ہمارا انڈیویجول مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے، تنظیم ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، آپ کے سامنے کام کا اندازہ ہو، یعنی آج میں جو کام کر رہا ہوں، آج جو میں پروگرام کر رہا ہوں، آج جو میں پالیسی بنا رہا ہوں یونٹ پہ، آج جو میں ٹیبل ڈسکشن کر رہا ہوں، یہ کام آنے والے دنوں کے اندر میرے لیے مفید ہو۔ تیسرا، ہر کام کے پیچھے ہمارا ٹارگٹ ہو۔ دعوتی ورک کر رہے تو 1000 غیر مسلم تک میری حجت پوری ہو جائے۔ یہ حجتیں، یہ ٹارگٹس ہمارے جو ہے کلیئر کٹ ہو جو بھی کام ہم کر رہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تنظیم کو وسائل و مسائل سے زیادہ امکانات کے اوپر جو ہے فوکس کرنا چاہیے، یعنی چوپ رونا کہ انہوں کام نہیں کر رہے، انہوں کام نہیں کر رہے، یہ انیکٹیو ہے، یہ کمپلینٹ سے اٹھ کر کیا کام کیا جا سکتا ہے، کہاں پر جو ہے بہترین نتائج نکالے جا سکتے ہیں، کس طرح ممبران جو ہے ان سے جو ہے زبردست کام لیا جا سکتا ہے۔ وہ مسائل تو اپنی جگہ پر ہوں گے حل، لیکن مسائل کو ہی اپنا مقصد بنا کر اپنے ریسورسز صرف کر دینا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو مسائل سے زیادہ امکانات، اپرچونیٹیز کے اوپر اپنے کنسنٹریشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور جو ہے کام کو آگے لے کے جانا ہے۔ پانچویں چیز ہے تنظیم ہلکی پھلکی ہو، یعنی تنظیم کا جو سٹرکچر ہو بالکل آرگینک ہو، ایسا نہ ہو جیسا کہ ہمارے ایک سیکریٹری ہے جماعت کے، اظہر صاحب انہوں بولتے جس کو ہاتھ ملا انہیں ایک سیکریٹری، جس کو ہاتھ ملا انہیں ایک آرگنائزر، ایسا نہ ہو، بلکہ کام کرنے والے بہت ہو، کام کرنے والے بہت ہو، ورکرز بہت ہو، ذمہ داریاں کم، ورکر زیادہ ہو، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے کام گراؤنڈ پہ ہمارا ہو۔ یہ جو ہے اس چیز کو ہم کو فوکس کرنا ہے، یعنی تنظیم کا جو سٹرکچر ہے بالکل آرگینک ہو، ہلکا پھلکا ہو، اور جو ہے کام جو ہے آسانی سے ہو۔ پھر چھٹی چیز بہت اہم ہے کہ ہمارے مین آورس کتنے لگ رہے، یعنی ہم تنظیم میں بیت المال کو تو کیلکولیٹ کرتے، لیکن ہمارے گھنٹے کس ہفتے میں کس ممبر کے کتنا گھنٹے لگ رہے، کہاں پر لگ رہا، نظام تواسی کے اندر کتنا جو ہے صرف ہو رہا، یا پھر تربیتی اجتماع کے اندر، یا پھر اسٹڈی سرکل کے اندر کتنا گھنٹے ایک فرد ہمارا لگا رہا۔ یہ میٹر کرتا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ مقصد سے جتنا لگا ہوں گا اتنا ہی انسان جو ہے اس کام کو جو ہے سیریسلی لیں گا، اس کام کو جو ہے اپنا وقت لگائیں گا، اور وقت بھی ایک جو ہے انسان کا جو ہے ریسورس ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ زمانے کو پرکھ کر اجتہاد کرنے والے بھی لوگ ہمارے پاس ہو، یعنی ڈیسیجن میکرز بھی ہمارے پاس جو ہے اس سچویشن کو دیکھ کر، اس یونٹ کے سچویشن کو دیکھ کر، اس ڈویژن کے سچویشن کو دیکھ کر، اس ماحول کو دیکھ کر، اس محلے کو دیکھ کر ہم جو ہے کام کرنے کے جو ہے عادی ہو جائے، کام کو اس طرح سے سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ یہ 7 پوائنٹس ہے، اس کی تفصیل میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھی، لیکن جب آپ آرٹیکل پڑھنا شروع کریں گے یا وہ کتابچہ پڑھنا شروع کریں گے تو بہت سارے جو ہے نئے چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو صحیح طور پر تنظیم کی حکمت عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام لے جو اس کے نیک بندوں سے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔